There is a clash in home wherein grandparents say to deal sternly and harshly with kids to make them obedient. We parents wish to bring them forward with love, care, and respect. The elders have a problem with us. یہ کیا بتا رہی ہیں کہ جی گھر میں ایک کلیش ہے، ایک محاذ آرائی ہے، اور وہ محاذ آرائی کس طرح سے ہے کہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں، دادا دادی ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ بچے کے ساتھ ذرا سخت رویہ رکھا جائے کیونکہ بچے بگڑ جاتے ہیں اگر ان کے ساتھ نرمی کی جائے۔ دوسرے اینڈ پہ والدین ہیں، اور وہ جو والدین ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی بچوں کے ساتھ ہم نرمی سے، پیار محبت سے ڈیل کریں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پرابلم ہو رہی ہے۔ پہلا تو جو مجھے پرابلم نظر آ رہا ہے، یہ جو جملہ آپ نے لکھا نا، the elders have a problem with us، اس جملے کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ we have problem with elders، یعنی ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں وہی ہمارے لیے مسئلہ ہے، ہم یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ وہ تجربے میں ہم سے زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے کہ جو نقطہ وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اسے نہیں سمجھ رہے۔ ہم دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا نا تو ہم اس کا رزلٹ یا اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیسے متعین کریں گے، اس کے طریقے کے لیے میرے حساب سے سب سے آسان بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن اور حدیث کی روح سے کون سی چیز کرنے کی ضرورت ہے یا کیا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جنت اور جہنم کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے، سائڈ بائی سائڈ آیا ہے، یعنی جہاں ہمیں وارننگ دے دی گئی ہے کہ اگر آپ نے غلط کام کیا تو آپ جہنم میں جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خوشخبری سنا دی گئی ہے کہ اگر آپ نے وہ کیا، ایمان اور عمل صالح کی طرف آپ گئے تو پھر آپ کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ یہی طریقہ، یہی اپروچ ہمیں اپنی زندگی میں بچوں کو پالتے ہوئے اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ہر بات پہ یہ بتانا شروع کر دیں کہ یہ کیا تو جنت میں جاؤ گے، یہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے، وہ بھی ایک اپروپریٹ وقت آتا ہے جب ہم بتاتے ہیں، لیکن میں ایک جسے کہتے ہیں نا پرنسپل وہاں سے اٹھا رہی ہوں جس کے مطابق میں آپ کو کہوں گی کہ آپ کو بچوں کو پالنا چاہیے۔ ہمیں کلیئرٹی سے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور بچہ کچھ بھی کر لے اس سلسلے میں ہم نے اس کو اجازت نہیں دینی، اور کبھی کبھی ہمیں اس کے ساتھ فرم ہونا پڑے گا۔ مار پیٹ کا تو تصور اسلام میں ہے ہی نہیں نا، یہ تو ہمیں بات سمجھ جانی چاہیے، لیکن اتنا پیار محبت، اتنا لاڈ، اتنی زیادہ نچھاور ہونا کہ آپ کو لگے جیسے کہ وہ ایک دعا بھی آتی ہے نا کہ بھی اللہ کہ وہ بچے جو ہیں وہ جیسے والدین کی سٹیٹس سے ایکوائر کر لیتے ہیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کے اندر تھوڑا سا ادب، تھوڑا شرم و لحاظ، یہ فیلنگ کہ یہ میرے بزرگ ہیں، یہ میرے والدین ہیں، اتنا فرینڈلی نہیں ہو جانا چاہیے کہ بچہ آپ کی جو ہائی آر کی ہے یا جو آپ کے حکم ماننے والی بات ہے اس کو بھی ویلیو نہ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر ہمیں لگے کہ ہم ایک اپروچ کی طرف ہیں اور ہمارے بزرگ دوسری اپروچ کی طرف ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا، اپنا ریلیشن شپ اپنے ان بڑوں کے ساتھ اچھا کرنا ہوگا۔ ہم ان کی بات کو سمجھیں بجائے اس کے کہ ان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کریں، اور پھر ہم دیکھیں کہ اس میں سے ہم نے ایک اچھا راستہ کیسے نکالنا ہے، کون سی ان کی باتیں جن کو ویٹیج دینی ہے، کون سی باتیں ایسی ہیں جو اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایگری نہیں کرتے تو اس پہ ہم نے خاموش ہونا ہے۔ پھر ہم نے جیسے کسی ایکسپرٹ سے بات کر لینی ہے، کوئی ایسا لیکچر سن لینا ہے، کوئی کتاب ایسی پڑھ لینی ہے، اور اس میں سے وہ راستہ نکال کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمیں سختی کرنے کی ضرورت ہے یا یہاں پہ ہم نے نرمی سے بات کرنی ہے یا یہاں پہ ہم نے ان کو کچھ کرنے دینا ہے۔ جو بھی سچویشن ہے اس کے مطابق پھر آپ وہاں پہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔